بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ اربعین یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت عزت مند ناظرین کرام، میرے محترم مکرم بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس آدمی نے صلی نماز پڑھی، للہ خاص اللہ کے لیے، اربعین یومن 40 دن، فی جماعت جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ اسی طرح پڑھی کہ یدرک التکبیرۃ الاولی، اس سے تکبیر اولی ترک نہیں ہوئی۔ یعنی 40 دن جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی، اور نماز اسی طرح پڑھی ہے 5 وقت، کہ اس سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن 2 ٹکٹیں دے گا، 2 سرٹیفکیٹ دے گا۔ کتب لہ براءتان، اس آدمی کے لیے ہوگا براءتان، 2 ٹکٹیں، براءتیں۔ براءۃ من النار، ایک تو وہ نار سے بری ہوگا، پہلی ٹکٹ یہ ہوگی، پہلا سرٹیفکیٹ اور سند یہ ہوگی کہ براءۃ من النار، وہ جہنمی بالکل نہیں ہوگا۔ اس کی اس ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری جو ٹکٹ ہوگی وہ براءۃ من النفاق، اس کی اس دوسری ٹکٹ پر لکھا ہوگا کہ براءۃ من النفاق، یہ منافق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جماعت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ ہے یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کا کیا معنی ہے کہ اس سے تکبیر اولی فوت نہ ہو؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ تکبیر اولی کہتے ہیں پہلی تکبیر کو جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے، جس کو ہم اقامت کہتے ہیں، اور اللہ اکبر اس وقت وہ موجود ہو، یا جب امام تکبیر اولی کہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، جب امام کہے
اور وہ بھی ادھر ہی موجود ہوگا۔ من صلی للہ 40 یومن، وہ آدمی جس نے 40 دن اسی طرح نماز پڑھی ہے کہ امام نے تکبیر تحریمہ پڑھی، پہلی تکبیر پڑھی اور وہ موجود ہو۔ تکبیرۃ الاولیٰ یعنی اولیٰ کہتے ہیں اول کو، پہلی، اور پہلی تکبیر یا تو میرے دوستو اقامت والی تکبیر ہے یا جو ہے نا امام والی تکبیر سے مراد ہے، تو اس وقت موجود ہو۔ اسی طرح جس آدمی نے 40 دن ایک تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی شریف میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من وہ آدمی، بس اس کو 2 ٹکٹیں ملیں گی، ایک وہ جہنم میں نہیں جائے گا، دوسرا وہ منافق نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ جس آدمی نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی تو وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، جس آدمی نے 40 دن اسی طرح نماز پڑھی ہے تو وہ جہنمی نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہماری نماز قبول ہو۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اقیم الصلاۃ، ایمان والو تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، تم نماز کی طرف آؤ زکوٰۃ کے ساتھ۔ عربی میں زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو، یعنی جب تم نماز پڑھو تو تم پاک ہو۔ دیکھیں قرآن کریم میں اکثر جہاں آتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ تو تلاوت کرتے رہتے ہیں نا، اکثر جگہ پر قرآن کریم میں اکثر مقام پر آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، وہاں ساتھ ہے آتوا الزکوٰۃ۔ آتا کہتے ہیں آؤ، الزکوٰۃ پاکی کے ساتھ، یعنی جب تم نماز پڑھو تو تم پاکی کی حالت میں ہو۔ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر پاکی جو ہے وہ کپڑے کا پاک ہے، بدن کا پاک ہے میرے دوستو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جو ترجمہ لکھتے ہیں نیچے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا معنی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے ساتھ مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب مال پاک ہوتا ہے اور اسے ہم کھاتے ہیں تو ہمارا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ظاہر پلیتی کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ اس کو پاک کرے نماز کے لیے، بلکہ اندرونی پلیتی بھی نہ ہو، حرام نہ ہو۔ اگر ہمارا مال حرام ہے، کھانا حرام ہے، تو پھر تو اگر آپ 40 دن نہیں جتنے دن نماز پڑھیں قبول نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ نے نماز کے ساتھ الزکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے کہ نماز کے ساتھ پاک رہنا ضروری ہے۔ اور کھانا پاک کب ہوتا ہے؟ جب سارا کمائی کا مال پاک ہو۔ پہنا کب پاک ہوتا ہے؟ جب کمائی کا مال پاک ہو۔ تو کمائی کا مال پاک کس پر ہوتا ہے؟ اس پر اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اگر جس مال سے، پیسے سے، زیور سے، عشر جو ہوتا ہے زمین کا جو ہے نا مال، تو اس پر اگر اس سے زکوٰۃ نہ نکلے تو سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ نکالی جائے گی تو مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حراما، ملبسہ حراما، مشربہ حراما،
فاستجاب لذلک۔ اور جگہ پر اسی طرح حدیث ہیں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حراما، جس کا مطعم حرام ہے۔ مطعم نکلتا ہے طعام سے۔ طعام ہم کسے کہتے ہیں؟ طعام ہم کہتے ہیں کھانے کو، عربی میں طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ مطعمہ حراما مطلب ہے مطعمہ حراما، جس آدمی کا مطعم حرام ہے یعنی کھانا حرام۔ ملبسہ حراما، جس کا لبس حرام۔ لبس نکلتا ہے لباس سے، لباس کہتے ہیں کپڑے کو۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بیان فرماتے ہیں، جس کا ملبسہ حراما، ملبس حرام ہے یعنی کپڑا حرام ہے، پہنا حرام ہے۔ مشربہ حراما، جس کا مشروب حرام ہے یعنی پینا۔ فاستجاب لذلک، وہ اگر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بھی عبادت کرے، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس کی عبادت کیا قبول ہوگی؟ جس کا کھانا حرام، پہنا حرام، پینا حرام۔ فاستجاب لذلک، اس کی عبادت کیا قبول ہوگی؟ تو میرے دوستو، جب ہمارا کھانا پاک ہوگا، پہننا پاک ہوگا، پینا پاک ہوگا، تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ اور وہ پاک ہوتا ہے زکوٰۃ سے۔ جب زکوٰۃ ہمارے مال سے نکلے گی، دوسری چوری والا مال نہ ہو، دھوکے والا مال نہ ہو، جھوٹ والا مال نہ ہو، تو پھر ہماری نماز قبول ہوگی۔ تو نماز تو سکھاتی یہی بات ہے کہ تم حرام سے بچو۔ آتوا الزکاۃ، جب تم آنا زکوٰۃ کو کرو گے تو تمہاری نماز ٹھیک ہوگی۔ جب سارے گناہ سے بچو گے، اپنے آپ کو پاک کر لو گے، تو کیا ہے؟ پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ جب اسی طرح تم نماز پڑھو گے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکرات سے، کہ انسان جب نماز کی طرف آتا ہے تو پاک ہو کر آتا ہے، اپنے بدن کو پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، اپنے کپڑے کو پاک رکھتا ہے، اپنے کھانے کو پاک رکھتا ہے، پینے کو پاک رکھتا ہے، پہننے کو پاک رکھتا ہے، تو پھر اس کی نماز قبول ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو اور پاکی کی طرف آؤ، یعنی زکوٰۃ دو، اپنے مال کو پاک رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنے کھانے کو پاک رکھو، اپنے پینے کو پاک رکھو، اپنے پہننے کو پاک رکھو، اپنے کاروبار کو پاک رکھو، اپنی ڈیوٹی کو پاک رکھو حرام سے، جھوٹ سے، دھوکہ سے، تو پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ جب نماز قبول ہے بیڑا پار ہے، پھر ساری زندگی کے اعمال ٹھیک ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایمان والو وَارْكَعُوا، رکوع کرو مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر جہاں کوئی دین والا کام کرے تم ان کے ساتھ دین والا کام کرو، جو لوگ فرمان برداری کریں ان کے ساتھ مل جاؤ، اللہ کی فرمان برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کے ساتھ مل جاؤ، یہ معنی۔ یا یہ معنی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو لوگ رکعت کرتے ان کے ساتھ رکعت کرو، جو لوگ رکوع کرتے ان کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کی نماز۔ تو میرے دوستو جماعت کی نماز ضروری ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 40 دن اسی طرح نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے کہ یدرک تکبیرۃ الاولیٰ، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 دن اسی طرح کیا تو کتب لہ براءتان، اللہ اسے قیامت کے دن 2 ٹکٹیں دے گا، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک ٹکر پر لکھا ہوا ہوگا کہ جہنمی نہیں ہے، وہ دکھائے گا لوگوں کو، سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ منافق بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو اور میرے ناظرین کرام، کوشش کریں کہ ہم 5 وقت نمازی بن جائیں،
اور مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. جو لوگ زیادہ مسجد میں آتے جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دو. اللہ تبارک و تعالی غالباً 10ویں پارے میں ہے سورۃ توبہ میں، اللہ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں، مسجدوں میں تو ظاہر وہ لوگ ہوتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر. میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان والے ہیں. جب اللہ کا قرآن گواہی دے، اللہ خود گواہی دیتا ہے من آمنا باللہ والیوم، یہی ہے ایمان والے. جب اللہ خود گواہی دے دے کہ یہ ایمان والے ہیں تو قرآن کہتے ہیں بشر ان لہم جنات، ان کو مبارک ہو جنت، ان کے لیے جنت ہے جو ایمان والا ہے. تو اللہ جس کو کہے ایمان والا، ایمان والا کون ہے؟ انما یامر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. تو میرے دوستو اس لیے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ بنا لو. 5 وقت نماز ہماری مسجد میں ہو، جب اللہ اکبر ہو اور ہم مسجد میں پہنچ جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. یہ ہماری اپنی مخالفتیں ہیں، ہمارے اپنی ذاتیات ہیں، شخصیت کی اتباع ہے، شریعت نہیں ہے یہ. ہم جب شریعت والے بن جائیں گے، ہم خود مسلمان جب بن جائیں گے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان کا کیسے مزاج ہوتا ہے؟ مسلمان کے کیسے اخلاق ہوتے ہیں؟ مسلمان کا کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، کھڑنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، پھرنا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. مسلمان کیسے رہتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، بس یہی دعوت چلائیں. ہم اور کسی بات کی دعوت نہیں چلائیں گے، ہم اسی بات کی دعوت چلائیں گے مسلمان بن جائیں. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کی کیا نشانیاں ہیں؟ مسلمان کی کیا تعریف ہے، کیا تعارف ہے؟ مسلمان کی کیا صفات ہیں؟ قرآن حدیث میں کیسے اللہ نے بیان فرمایا مسلمان کا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو ہم یہ باتیں سیکھیں اور اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، جہاں اللہ اکبر منادی اللہ کا منادی جب آواز کرے اور ہم وہاں پہنچیں. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو، ناظرین کو، اپنے گھر کے ساتھ تعلق بنانا، اپنے گھر میں آنا جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قبول فرمائے اور آپس میں ہمارے جو بغض اور کینے ہیں، جو باتیں ہم بنا، ان کو اللہ پاک دور فرمائے، ہمارے اندر الفت اور محبت عطا فرمائے. آمین. میرے دوستو انشاءاللہ روزانہ میری ویڈیو ہوگی، آپ جو نا پوری ویڈیو دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور ہمارا چینل عبداللہ بن برا کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سب کو اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی